ایک شہید کہ جو گمنام شہداء میں تھا، ایسے شہداء کہ جن کو بدن کا کچھ حصہ ملا اور نہ ان کے نام پتہ تھے، نہ کوئی نیم پلیٹ تھی کچھ، تو وہ ایک ساتھ دفنائے جاتے تو ان کی قبروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ گمنام شہداء۔ تو ایک والدہ جس کا بیٹا گیا ہوا تھا، بہت عرصہ ہو گیا، اس نے اتنا گریہ زاری کیا، اتنا کیا کہ خواب میں بیٹا آ گیا کہ فلانی جگہ پہ میری قبر ہے، وہ جو گمنام شہداء ہے اس میں درمیان میں میری قبر ہے۔ اب اس نے جا کے خواب بتایا، انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو وہ وہی نکلا، تو اس کی قبر کے اوپر سے نام گمنام ہٹا کے اس کا نام لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا اور اس نے کہا ماں بڑا ظلم کیا میرے اوپر۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ماں جن کی قبریں گمنام ہیں نا، ان کی قبروں پہ سید زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی، سیدہ خود آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو گمنام ہے، کیونکہ بی بی کا اپنا مرقد بھی گمنام ہے، کسی کو نہیں پتا سوائے امام زمانہ کے، کسی کو نہیں پتا کہ گمنام ہے، تو وہ گمنامی بہت ضروری ہے۔ تو اب بہرحال ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم نام چاہتے ہیں یا گمنامی چاہتے ہیں۔ درود بھیجتے محمد والے محمد۔ بہرحال ابھی ایک نیکی جو ہے وہ آپ کو گمنامی کے بغیر کرنی پڑے گی، کیونکہ بہرحال کوئی نہیں، تو میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کون یہ نیکی انجام دے گا، تو بہرحال فی سبیل اللہ یہ ایک نیکی ہے، اس کو انجام دیجیے۔ درود بھیجتے محمد والے محمد۔ بہرحال جتنی دیر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں 10ویں اور آخری صفت آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری تنہائی میں تمہاری برائی کو تمہیں بتائے۔ بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری تنہائی میں تمہاری برائی کو بتائے، کیونکہ جب وہ لوگوں کے سامنے بتائے گا تو مزید فساد کا امکان ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے تو وہ آپ کی برائی کو لوگوں کے درمیان میں نہیں بلکہ آپ کو تنہائی میں بتائے۔ امام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دو طرح کا جمال ہے، دو طرح کا حسن ہے۔ ایک حسن ظاہری ہے کہ انسان کی شکل و صورت حسین ہو، کہا یہ بھی جمال ہے، مگر امام فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر جمال انسان کا باطن ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ جب انسان بہرحال معاشرے کو اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر باطنی جمال لے کر آئے، باطنی حسن لے کر آئے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال اس کی طرف بڑھے۔ 10ویں اور آخری صفت اور آپ سے التماس دعا، انشاءاللہ پھر خدا کل توفیق دے اور کل مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں انشاءاللہ منڈے کو، پھر خدا ہمیں توفیق دے بشرط زندگی جو ہے وہ جشن جو ہے وہ یہیں پر کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، 10ویں اور آخری صفت امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے، 10ویں صفت ان ساری خلاصوں کا، ساری صفت کا مجموعہ ہے، یعنی یہ 9 جمع ہوں تو 10ویں بنتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس کی عقل سالم ہے وہ جب بھی کسی کو دیکھے تو کیا کہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ یعنی جب بھی کسی کو دیکھے تو کیا کہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ سالم عقل کی نشانی ہے، لیکن ہم تو اپنے علاوہ کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہی ہے، ہم دوسرے کو دیکھیں، ہم تو دیکھے بغیر بتا دیتے، دیکھے بغیر ہم اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم کہاں ہیں اور ائمہ کے اقوال کہاں ہیں، کتنا تضاد ہے سوسائٹی میں، کتنی، آپ یقین کریں تحفۃ العقول اور ایسی کتابیں جو احادیث سے بھری ہوئی ہیں، مجموع البیان جو بہرحال تفاسیر ہے ان کے ذیل میں جتنی ہیں، اور احادیث کے باقی مجموعے، نہج البلاغہ، آج ہمارے ممبر سے کتنا بیان ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جی معاشرے میں برائیاں ہیں، معاشرے میں مشکلات ہیں،
گھر میں پرابلم ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، عزاداری کہاں جا رہی ہے. تو بھائی جب آپ اصل ٹیکس بیان نہیں کریں گے سوسائٹی میں تو یہی ہوگا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے اندر اس ٹیکس کو لے کے نہیں آ رہے جو معاشرے کی ضرورت ہے. کیا ائمہ نہیں جانتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور آسمانوں پہ چڑھا جائے گا؟ امام ائمہ جانتے تھے، مگر مولا کائنات نے کیوں نہیں بتایا کہ جو ہے وہ اسپیس شٹل کیسے بنے گی؟ وہ امام تو کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. امام نے تو اسپیس ایکس کی باتیں تو پتہ نہیں کب سے کر دی ہیں، لیکن کیوں نہیں بتایا؟ امام جانتے تھے کہ یہ ظاہری ترقی کر لے گا، یہ انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے انسان بننے کا فارمولہ نہج البلاغہ ہے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو قصور ہمارا ہے جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے، ہم نے معاشرے کو ٹیسٹ ہی نہیں دیا. اب نعرے کے بغیر مجلس، اچھی بات ہے نعرہ لگتا ہے ہماری مجلس میں یار، تھوڑے موٹے نعرے ہماری مجلس میں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی ایک ہی طرح کی مجلس پڑھے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک ہی طرح کی مجلس پڑھے. پھر وہ والی بات ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں دوسرے کو غلط سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہمیں بھی سب سے پہلے اس صفات کو اپنے اوپر امپلائی کرنا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھیں، خاص طور پہ مولانا کو دیکھیں تو کیا کہے یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے بہت بہتر ہے. نوا خان کو دیکھے تو کیا بولے؟ یہ مجھ سے. ٹیسٹ تو یہی ہے، پبلک کو بتا دیا، خود انجام نہیں دے رہے. سب سے پہلے تو خود ہی مصیبت کے اندر ہیں، دوسرے کیا عمل کریں گے؟ مولانا صاحب والی بات ہے کہ وہ مجلس میں انہوں نے کہا کہ نجاست جہاں لگے کارپٹ پہ اس کو کاٹ دو. گھر گئے دیکھا کارپٹ میں سوراخ ہوئے. تو پوچھا زوجہ سے کہ یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے تو مجلس میں کہا تھا کہ جہاں نجاست اسے کاٹ دو. کہا بی بی وہ تو لوگوں کے لیے کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، اپنے اوپر امپلائی تو سب سے پہلے اپنے اوپر تو امپلائی کریں کہ بھائی خود آپ کیسے ہیں. خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟